عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے جو مواد آتا ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بند کیا جائے، یہ ریاست کے خلاف ہے. ہم تو ظاہر ہے اتفاق نہیں کرتے. 4 نومبر کو جج صاحب نے، جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات کرائی جائے. کیسے یہ ممکن ہے کہ کسی کے خلاف ایک مقدمہ چلایا جائے، اس پر سنگین الزامات لگائے جائیں اور اس کو موقع نہ دیا جائے اپنا دفاع پیش کرنے کا؟ اور کیسے عمران خان صاحب اپنا دفاع پیش کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے وکلاء سے ملتے نہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وکلاء سے ملاقات اب 2-2.5 ماہ سے نہیں ہوئی. 4 نومبر کو عدالت نے، جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم جاری کیا کہ میری ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب سے. وہ ملاقات نہیں کرائی گئی اور آج یہ کہا گیا کہ جی راجہ صاحب نے ضرور بات کر لی ہوگی کسی اور مقدمے کے دوران. توشہ خانہ کے مقدمے میں چونکہ یہ ملے تھے ان سے 16 اکتوبر کو، جبکہ یہ مقدمہ دائر ہوا ہے 1 نومبر کو. تو 1 نومبر کے دائر مقدمے کی ہدایات میں نے 16 اکتوبر کو لے لی ہوں گی. یہ جواب دیا انہوں نے کہ اس لیے ملاقات ان کی ضروری نہیں ہے. تو یہ ایک مضحکہ خیز نہیں، ایک خوفناک صورتحال ہے جہاں ریاست بدمست ہے، ریاست اندھی ہے، ریاست بہری ہے، گونگی ہے. اس کے ہاتھ میں صرف ایک تلوار ہے، وہ ہر ایک کو اڑا دینا چاہتی ہے. تو ہم نے آج یہی کہا جج صاحب سے کہ اپنے حکم پر عمل درآمد کرائیے. تو جج صاحب نے یہ کہا کہ دیکھ لیجئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں ریاست کے اہلکار. کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے دنوں بعد آج عمران خان کا نام عدالت میں سننے کو ملا، اور اب کیا دوسرے کیسز کے حوالے سے کوئی اب امید لگ گئی ہے کہ دیکھیے امید کا لفظ چھوڑ دیجئے. کل سارا دن ہم یہاں رہے. صبح پہلے ہم آئے 11 بجے، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی کوشش کی میں نے اور بیرسٹر گوہر نے. ہمیں کہا گیا کہ 2 بجے واپس آئیے گا. 2 بجے ہم پھر گئے، ہم سے پھر ملاقات نہیں ہوئی. ہم اسی لیے آئے تھے کہ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں، القادر کی اپیل، وہ لگائی جائے. آپ جانتے ہیں کہ سزا معطلی کا جو معاملہ ہے اس کو 30 سے 40 دنوں 50 دنوں میں طے ہو جانا چاہیے. اب 1.25 سال ہو گیا ہے القادر کے مقدمے کو، اس کی درخواست نہیں لگ رہی. تو ہم بار بار آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، عدالت نہیں سن رہی اس بات کو. کیا وجہ ہے کہ وہ مقدمہ نہیں لگتا، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، یہ آپ کے سامنے ہے. اب ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے کیا آپ کے حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان صاحب اپنا جواب داخل نہ کریں، اور وہ اپنا جواب داخل نہیں کر سکتے جب تک ان کی وکلاء سے ملاقات نہ ہو. تو کیا راجہ صاحب رات کو جو چیزیں کی گئی ہیں پنڈی کے اندر اڈیالہ روڈ کے اوپر، جب بہنیں بیٹھی ہوتی ہے تو رات کو جا کے کیا جاتا ہے ظلم، اور جب انہوں نے اٹھ کے آنے کی کوشش کی تو دونوں سائڈوں سے روڈ بند کر دیا گیا اڈیالہ روڈ. کل تو انتہائی صفاقی بھی کی گئی اور عیاری بھی کی گئی. رستہ بند تھا اڈیالہ کی جانب جانے والا، اڈیالہ جیل کی جانب جانے والا. کچھ گھنٹے وہاں بیٹھنے کے بعد بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس راولپنڈی شہر کی جانب جائیں گے. MNA حضرات، MP حضرات جو کچھ وہاں موجود تھے، باقی عہدیداران جو موجود تھے، ان کو یہی ہدایت ہوئی کہ آپ چل پڑیے، ہم پیچھے آتے ہیں. ایک سنگل فائل میں یہ جو قافلہ ہے یہ جائے گا پنڈی شہر کی جانب، اور پھر آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ہم چل پڑے. ہم تھوڑا آگے گئے کہ بیچ میں ٹرک لا کے کھڑے کر دیے گئے اور بہنوں کو ایک طرح سے گھیر لیا گیا، ان کو اس میں محصور کر دیا گیا. ان کی گاڑی چونکہ نہیں چل سکتی تھی، وہ پیدل چلنا شروع ہوئیں. یہ ہر ایک کا حق ہے کہ سڑک پہ پیدل چلے. وہ سڑک پر پرامن پیدل چل رہی تھی. جب ان پہ دھاوا بولا گیا، 2 بہنوں کو زمین پہ گرایا گیا، ہمارے دوستوں کو، کارکنوں کو، ساتھیوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ ہے ریاست آپ کے سامنے. کیا آپ کے قافلے کا رخ اسلام آباد کی طرف تھا؟ ہمارے قافلے کا رخ راولپنڈی کی جانب تھا. اچھا سر، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو 8 فروری کو آپ روتے رہیں گے، آئیں بیٹھیں اور آگے بڑھیں. آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ آگے کیسے بڑھیں؟ 78 سال میں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکا. جو 8 فروری کو ہوا، پہلے ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے جواب ان کروڑوں لوگوں کو دینا ہے، ان کروڑوں نوجوانوں کو دینا ہے جنہوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالا اور جن سے اب آپ ووٹ چھیننا چاہ رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہم 18 سال کی عمر بڑھا کر 25 کریں گے، ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف، باشعور نوجوانوں کے خلاف. ان نوجوانوں کو آپ کیا جواب دیں گے جنہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالا تھا 8 فروری 2024 کو؟ وہ ذمہ دار نہیں ہیں پہلے کی برائیوں کے. پاکستان میں بہت برائی کا راج رہا ہے، یہاں صفاقیت رہی ہے، جھوٹ رہا ہے. کبھی تو ہم نے اس جھوٹ کو ختم کرنا ہے، اس صفاقیت کو ختم کرنا ہے. یہ کروڑوں نوجوان جن کو آپ چپ کرانا چاہتے ہیں، جن کا ووٹ آپ چھیننا چاہتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے.
اچھا آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی آپ قیادت کریں گے 8 فروری کو، ایسے ہی ہے سر پلان؟ نہیں، یہ فضول باتیں کی جا رہی ہیں. ہم جو کریں گے وہ ہمیں معلوم ہے. شرپسند عناصر جو مرضی کہتے رہیں، ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا لائحہ عمل ہے. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ایک آئینی جماعت ہیں، ہم آئینی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم وہ لڑائی آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے. سلمان اکبر راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کچھ کیس لگے ہوئے تھے، توہین عدالت کے جو ملاقاتیں نہیں کروائی گئی، اس میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا جی. آج یہ توہین عدالت کی درخواست میری جانب سے تھی کہ 4 نومبر کو جو فیصلہ تھا، جو حکم تھا اس عدالت کا جسٹس ارباب طاہر صاحب کا کہ ملاقات کرائی جائے، اس پر آج دن تک عمل نہیں ہوا اور توہین عدالت کی جا رہی ہے بدستور. تو آج پھر عدالت کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کیسے کسی مقدمے کا جواب دے سکتے ہیں جب تک وہ اپنے وکلاء سے بات نہ کریں، بیٹھے نہ، مقدمے کو سمجھیں نہ، اپنی ہدایات نہ دیں. تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا جو وہاں موجود تھے جیل حکام کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھیں گے. 4 نومبر سے ہماری ملاقات اس فیصلے کے تحت نہیں ہوئی اور اس سے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ منگل والے دن جو وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، جو بہنوں بیٹیوں کی ملاقات ہوتی ہے، وہ نہیں ہونے دی جا رہی. اب کئی ماہ گزر گئے ہیں. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، جو نئی آئینی ذمہ داریاں دی گئی ہیں محمود خان نچک زئی کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو، کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتی ہے؟ کوئی رہائی کے حوالے سے، کوئی آگے مذاکرات کے حوالے سے، دونوں کو جو دیکھیے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر تو اس ریاست میں کچھ بھی ہوش مندی ہے تو جو تقاریر محمود خان نچک زئی صاحب نے کی ہیں، علامہ ناصر نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تاریخی اہمیت کی حامل ہیں. ان کو سنہرے حروف پہ لکھا جانا چاہیے. انہوں نے بالکل وضاحت سے یہ کہا کہ ہم آئین کے لیے کھڑے ہیں، ہم قانون کے لیے کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں. ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بات کرو. اگر تم یہ کرو گے، اپنے دائرے میں رہ کے بات کرو گے، اپنے دائرے میں رہ کر کام کرو گے، تو ہم تمہارے ہاتھ چومیں گے. اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم پاکستان کی محب وطن جماعت ہیں، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے لیے لڑنے والی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑی جماعت ہیں. ہم وہ جماعت ہیں جس نے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا ہے. لسانیت کی کوئی تفریق نہیں، فرقے کی کوئی تفریق نہیں، ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں. خطے کی کوئی تفریق نہیں. اگر آپ اس جماعت کو دباتے ہیں، اس جماعت کو دھتکارتے ہیں، تو آپ پاکستان کو دھتکارتے ہیں. کیا ٹویٹر اکاؤنٹ کیس میں جو ہے عمران خان صاحب کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کرنے کی استدعا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، وہ ضروری نہیں ہے. اگر تو یہ معاملہ فوجداری کارروائی کی جانب جاتا ہے تو دوسری بات ہوگی، لیکن جہاں تک اس وقت معاملہ ہے ان کا جواب آنا ضروری ہے. وکلاء سے ملاقات ضروری ہے، اپنے اہل خانہ سے ملاقات ضروری ہے. اوپن ٹرائل کا یہ مطلب ہے، اور اگر یہ مقدمے میں وہ آنا چاہیں تو یہ بھی ان کا حق ہے. ایک اوپن کورٹ روم کا مطلب ہی یہ ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود کہہ چکا ہے، وکلاء، خاندان اور ملزم ان کو موجود ہونا چاہیے. سر آپ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں موجود ہیں اور رات ہم نے دیکھا کہ 2 وکلاء صرف پولیس اہلکار موجود ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے. جی ہم یہاں رات ادھر گزاری ہے سر. وکلاء جی ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا صاحب سے ہم اس وقت ملنے آئے ہیں، اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں. کل بھی میں آیا تھا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایمان مزاری اور ہادی صاحب اس وقت ہمارے نوجوانوں کا بہترین چہرہ بھی ہیں، بہترین ذہن بھی ہیں. وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حق کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی جنگ عدالت میں لڑتے ہیں، وہ بے خوف ہیں، بے خطر ہیں، ان کے الفاظ میں سچائی ہے. ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہم سب کا فرض ہے. بہت شکریہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو شوہر ہیں ہادی علی چٹھا، ان سے وہ ملیں گے. نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کل بھی ہم نے آپ کی سپورٹ میں بات کی ہے، آج بھی کی ہے. وی ول کیپ ڈوئنگ دیٹ. اب کیا واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ فکس ہوگی بالکل. دیکھیں کل میں نے ان کو آفر کیا کہ چیمبر میں جا کے میں آپ کی بیل، انہوں نے کہا بالکل مجھے کوئی ایکسٹراڈنری بات نہیں چاہیے، میں ڈیو کورس ریلیف لوں گی. کیس ہم نے آج دائر کیا ہے، وہ کل لگے گا، میں اس میں پیش ہوں گی. یہ نہیں میں چاہتی کہ آپ آج جا کے چیمبر میں کسی جج سے کوئی آرڈر لیں. تھینک یو سو مچ. نہیں کل دائر کی تھی، آج ان ڈیو کورس. وہ تو سسپینڈ کر دیا، وہ دوسرے کیس میں. یہ انہوں نے کہ ایک اور کیس ہے.
وہ انرتھ کیا ہے کہ پرانی چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس میں گرفتاری کی. آپ صاحب تگڑے ہیں جو کل رات کو تو ابھی آپ کا فکس نہیں ہوا؟ رات کو انہوں نے سر وہاں پہ کوئی کھانا وغیرہ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ؟ We'll all build it together, inshallah. Inshallah. No, you're mashallah. You're a thought leader, you're a social leader, you're a انٹلیکچوئل لیڈر ماشاءاللہ. نہیں, thank you. یہ ہم سب کو یہ جنگ ہمیں فکری جنگ بھی لڑنی ہے اور یہ جنگ سڑکوں پہ بھی لڑنی ہے, پارلیمان میں بھی لڑنی ہے, ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. کل ہمارے کراچی سے دوست ہیں, وہ کل انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی سر, وہ رات کو ان کی گاڑیاں اٹھا لی گئی وہاں سے اور ابھی پتہ بھی نہیں چلا کہاں لے گئے. گاڑیاں اٹھانا تو چھوٹی بات ہے, انسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے, انسان غائب ہو رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چل رہا. نہیں بھائی آئے نہیں لوگ, نہیں بھائی مانا تشدد ہوا ہے, بہت مارا ہے ہمارے لوگوں کو کل, اور فراڈ کیا, ان کو بہنوں کو انسرکل کر دیا, اور اس کے بعد جب وہ پیدل انہوں نے چلنے کی کوشش کی تو ان پہ حملہ کیا. آپ اس دھرتی پہ آپ پیدل چل بھی نہیں سکتے اپنے پاؤں پر, سانس بھی نہیں لے سکتے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ چل نہیں سکتے, تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں لاشیں بنا دیا گیا ہے, مقبوضہ دھرتی ہے. ایک قبرستان میں ہم کھڑی لاشیں ہیں. ویل ڈن, آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جی, ریئلی اپریشیٹ اٹ. ویل بھی رہا مجھے آپ بتائیے. یہ اس ٹائم جو ہے وہ ایمان مزاری صاحب اور ہادی علی چٹھا کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے. تو یہ ابھی تک مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہے تھے. اجازت دیں, اللہ حافظ.